جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ اس پر کہ جو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے امام پر، اور اس کے بعد جو امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ایک دم امام کے پیچھے جو شخص کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کی داہنی جانب جو پیچھے کھڑا ہے نا امام کے پیچھے، تو امام کے پیچھے جو کھڑا ہے اس کے رائٹ طرف جو کھڑا ہے اس کے اوپر، پھر بائیں جانب والے پر، یعنی جو امام کے پیچھے کھڑا ہے اس کے لیفٹ طرف رحمت نازل ہوتی، پھر اس طرح ایسے ایسے وہ یہ مطلب کہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے فتویٰ رضویہ شریف میں نقل کیا ہے۔ پھر جب پہلی صف مکمل ہو جائے تو دوسری صف پر بھی اسی طرح جو امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہے اس کے پیچھے بالکل جو کھڑا ہے اس کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے، اور پھر اس کی دائیں جانب، پھر بائیں جانب، پھر دائیں جانب، پھر بائیں جانب، پھر تیسری صف میں بھی ایسے ہی۔ تو یہ رحمت کا نزول اس طرح ہوتا ہے۔ تو ویسے تو سب سے اخیر میں کھڑا ہونا یہ کون سی نماز میں افضل ہے؟ جنازے میں۔ کون سی نماز میں؟ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ جو پیچھے کھڑے رہتے ہیں وہ امام کو مردہ سمجھ کر پیچھے کھڑے رہتے ہیں یا زندہ سمجھ کے، شاید جنازہ ہی سمجھتے ہو، چونکہ چہرہ ایسے ہی لگتا ہے سب کا جیسے جنازے میں آئے ہوئے ہو۔ بھائی حساس بشاس ہونا چاہیے۔ یہ تراویح صرف سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ تراویح کیا ہوتی ہے؟ سال میں ایک مرتبہ۔ ابھی آپ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر یہی چہرہ آپ اپنے آئینے میں دیکھ لینا تو آپ فوراً اپنا منہ صابن سے دھوئیں۔ صحیح معلوم ہے، لگتا یہ ہے کہ کوئی بیچارہ کسی کا عزیز وفات پا گیا ہے، کوئی چہرے پہ کوئی تازگی نہیں، کوئی بشاشت نہیں ہے، پتہ نہیں لگتا ہے کوئی سال سے تھکے ہوئے بیچارے آئے یہاں پر۔ ایسا نہ کرے نا بھائی، یہ سال بھر کے بعد ایک مرتبہ قرآن شریف کی تلاوت ہمیں سننے کا موقع ملتا ہے۔ تو خیر یہ تو رحمت کے نزول کی بات ہو گئی کہ سب سے پہلے اس پر، پھر اس پر، پھر اس پر۔ اب صف کس طرح بنانی ہے؟ مجھے ایک شخص نے کل توجہ دلائی کہ آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا، میں نے اتنے فاصلے پر بھی، گیپ پر بھی بعض جماعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو ایسا نہ کریں۔ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ جب صف بنانی ہے تو کس طرح بنانی ہے کہ سب سے پہلے امام کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، پھر جو پیچھے کھڑا ہونا ہے اس کے جو رائٹ طرف ہے نا وہاں کھڑا ہونا ہے، پھر اس طرف کھڑا ہونا، پھر اس طرف، پھر اس طرح صف کو مکمل کرنی۔ یہ ایک صف ہو گئی، پھر دوسری صف بھی اسی طرح مکمل کرنی۔ اب صف کس طرح بنانی، کھڑے کس طرح ہونا ہے؟ بالکل اس طرح کھڑے ہونا ہے، ایسے بھی نہ ہو، ایسے بھی نہ ہو، بالکل سیدھا، مطلب کہ اور بیچ میں گیپ بھی نہ ہو، بیچ میں گیپ بھی نہ ہو، اور صف بھی مکمل ہو، برابر بھی ہو، مکمل بھی ہو، گیپ بھی نہ ہو۔ اور احادیث مبارکہ میں اس کی جو وعید آئی ہے نا، جو صف نہیں بناتے صحیح، تو اللہ تعالیٰ مطلب کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صف کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑے گا، اور جو صف کو ٹیڑھی کرتا ہے اللہ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دے گا، اور جو صف صحیح نہیں بناتے ہیں ان میں کبھی اتفاق ہوگا ہی نہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید ہماری اپنی مسجدوں میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ ہماری ہی بنا پہ ہوتا ہے کہ ہم صف نہیں بناتے ہیں، تو آپس میں اختلاف رہتا ہے، انتشار رہتا ہے۔ تو صف بنوانا، سیدھی کروانا، یہ امام پر بھی سنت ہے، امام پر بھی سنت، ایسی سنت ہے کہ اگر وہ اس کی جانب توجہ نہ دے تو وہ گنہگار ہوتا ہے، اتنا۔ اور اگر ہم توجہ دینے جائیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہر نماز میں کہے کہ جی ادھر کھڑے رہو، ادھر کھڑے رہو، تو شاید کوئی شخص کہے کہ یار یہ تو روزانہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے نا۔ تو یہ مطلب کہ صف ہمیں سیدھی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ شیطان فتنہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ نے سن لیا حدیث پاک کے مضمون میں، تو اس کو اللہ توڑے گا، جو صف کو توڑتا ہے اللہ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دے گا، آپس میں اتفاق اتحاد نہیں رہے گا۔ خیر اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔